السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے حمیرہ عروج کا لکھا گیا افسانہ میری راج دلاری لے کر آئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. ملال تھا کہ ختم ہونے کا ہی نام نہیں لے رہا تھا. دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جاتا تھا. وہ عذرا کے گھر سے آ کر بیٹھی تھیں اور نہ جانے کن سوچوں میں غلطاؤں پیچاں تھیں. رواحہ نے ساس کو یوں پریشان اور سوچ میں ڈوبے دیکھا تو سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی نئی بات ہوئی ہے. بہرکیف سرعت سے گلاس میں پانی بھرا مگر رقیہ کے چہرے پر سناٹے چھائے رہے. پوچھنے کی جرأت بھلا کسے تھی؟ وہ محض سوچ کر ہی رہ گئی. ذرا دیر بعد کام میں لگی تو بات از خود ذہن سے محو ہو گئی. مگر رقیہ کو قرار کہاں تھا؟ بے اختیار آہ بھر کر بولی، عذرا کے تو نصیب کھل گئے. آگے کی مکمل بات رواحہ حرف بہ حرف بتا سکتی تھی، مگر رواداری اور مروت نبھانا مقصود تھا، لہٰذا استفہامیہ نظروں سے ساس کو دیکھا. چہرے پر سبکی کا احساس تھا. بہو ایسا اعلیٰ ترین جہیز لائی ہے کہ لگتا ہے کہ ماں باپ نے بیاہتے ہوئے کسی خزانے کا منہ کھول دیا ہے. ایسا اعلیٰ ترین فرنیچر، بڑھیا کپڑے، جوتے اور سونے کے زیورات کے ساتھ عمدہ پہناونیاں ویئر. وہ بہت مروب نظر آ رہی تھیں. جواباً وہ ہنکارا تک نہ بھر سکی. ایک ہمارا بیٹا ہے کہ ضد پر آ جائے تو 1 انچ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا. پچھلی گلی میں حاجی صاحب کتنے متمول اور رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. ان کی چھوٹی نمرہ کے لیے بات تک کر لی تھی میں نے، مگر نہ جی، شہزادے پر تو کوئی بھوت سوار تھا. شادی کرنی تھی تو صرف شرعی پردے والی سے، اور اوپر سے تمہارے چچا نے نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ پھر تو کسی طور نمرہ کے لیے مانا ہی نہیں. ان کی باتیں رواحہ پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں، اس فکر سے بے نیاز وہ 1000 بار کی دہرائی باتیں دہرا رہی تھیں. رواحہ مہر بلب سنتی رہتی. کبھی کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑتی، مگر پلٹ کر کبھی جواب نہ دیا تھا کہ خود اعتمادی تو یوں بھی زائل ہو چکی تھی. اس کے والدین کی اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے کے دوران وفات ہو چکی تھی. اس کی پرورش اس کے چچا اور چچی نے کی تھی. وہ معاشی طور پر غیر مستحکم حالات کا شکار تھے. تب ہی جیسے تیسے مڈل کرنے کے بعد وہ آدھے دن مدرسے چلی جاتی اور باقی وقت گھر کے کام اور چچی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں گزر جاتا. چچی کو اس کے وجود سے خاصا سہارا تھا، مگر وہ گھر اور بچے اس کے سپرد کر کے سلائی کر لیا کرتی تھیں، جس سے چند نوٹ کما لیتی. مگر جب چچا، جو کہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے، اپنے ایک شاگرد کا رشتہ لائے جو حال ہی میں اپنا کام شروع کر چکا تھا، چچی نے دیکھ بھال کے بعد رواحہ کو رخصت کرنے میں تامل نہ کیا. لڑکی یتیم ہونے کی وجہ سے شہزاد نے اپنے استاد کو صاف لفظوں میں جہیز کے تکلف میں پڑنے سے منع کر دیا تھا. دونوں میاں بیوی کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہ لگا. یوں بھی ان کے اپنے چھوٹے بچے یکی بعد دیگرے جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے. ان کے الگ خرچے، ضروریات، فرمائشیں تھیں جنہیں پورا کرنا ہر ماں کی طرح چچی کا بھی فطری خواب تھا. بہرکیف انہوں نے حقیقی معنوں میں 4 کپڑوں میں ہی اسے بیاہ کر اس کی یتیمی، مظلومیت اور کم حیثیت کی مہر اس پر ثبت کر دی. رقیہ نے جب بے سر و سامان بہو کو گھر میں قدم رکھتے دیکھا تو انگشت و بدندار رہ گئی. پہلے بیٹے کے سمدھے آنے نے ایسے کنگال پن کی امید نہیں کی تھی، لہٰذا دل میں ایک زخم بن گیا اور جوں ہی اس پر کھرنٹ جمنے لگتا، کسی کی نوبیاہتا بہو کا ٹرک بھر جہیز اسے نوچ پھینکتا. زخم بھرنے سے پہلے ہی تازہ ہو کر رس جاتا اور اس کا مواد رواحہ پر گرنے لگتا. چچا چچی نے جہیز دینے کی تک و دو نہ کی تھی، کیونکہ وہ شہزاد کے جہیز سے انکار کو حرف آخر گردان چکے تھے. ہاں، مگر اس کے پلو سے جا بجا نصیحتیں باندھ کر سسرال سے دھارا تھا. چچی کی تربیت پر حرف نہ آنے دینا رواحہ. کوئی گالی بھی دے تو آگے سے زبان نہ کھولنا، تیرا بولنا سب کو دکھے گا، مگر جس کے جواب میں تو لب کھولے گی وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. ویسے بھی نئی دلہن کو لوگ انسان کم اور عجوبہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہر امر پر خاص نظر رکھی جاتی ہے. شوہر سے زیادہ ساس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا. اس رشتے میں اگر ناچاقی کا زہر گھل جائے تو کئی زندگیاں اس نا اتفاقی کا خمیازہ بھگتتی ہیں. چچی نے بار بار یہ سبق دہرایا اور وہ سر کی جنبش سے انہیں عمل کرنے میں یقین دہانی کراتی رہی. 5 برس بہو کو اس کی مالی حیثیت اور کم مائیگی کا احساس آخری حد تک اجاگر کرنے کے باوجود رقیہ کی خواہش تشنہ ہی تھی. جوں ہی چھوٹے فرزند دانیال نے نوکری ملنے کے بعد اشاروں کنایوں میں اپنی شادی کا کہنا شروع کیا، رقیہ بہو ڈھونڈنے کی مہم میں سرگرم ہو گئیں.
لاکھ تلاشا اور بسیار اور جھوٹیاں چٹکانے کے بعد ان کی نگاہ انتخاب اپنے دور پرے کے سسرالی رشتہ داروں کی لڑکی ثنا پر جا پڑی۔ ان کی خواہش کے عین مطابق خاصا متمول گھرانہ تھا۔ رقیہ کی تو دلی مراد برائی تھی، ہواؤں میں اڑی اڑی پھرنے لگی۔ سمدھیانہ معقول تھا تو اس کا مطلب تھا کہ بری بھی شایع نشان اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہو۔ وقت آنے پر سبھی نے رقیہ کی پسند اور انتخاب کو دل کھول کے سراہا۔ رواحہ گھر کے بکھرے کام سمیٹتی سنبھالتی اور رقیہ بغل میں پرس دبائے مارکیٹوں کی خاک چھانتی، بیش قیمت اشیاء خریدتی۔ بقول اس کی رواحہ کو بھلا خریداری کی کیا سمجھ بوجھ، اس کی ساری عمر چچا کے بچوں کے پوتڑے دھوتے دھوتے گزر گئی۔ ارے جس نے اپنی شادی پر ڈھنگ کی کوئی چیز نہ خریدی اسے معیار کا بھلا کیا اندازہ ہوگا۔ رواحہ دل میں سوچتی، ایک طرح سے اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، پیسے کا استعمال پیسے والے ہی درست جانتے ہیں۔ دونوں بیٹوں کی کمائی وہ اپنی دسترس میں رکھتی تھیں۔ پس انداز کی ہوئی ساری رقم بری میں خرچ ہو گئی، جس میں بڑا حصہ شہزاد کی کمائی کا بھی تھا، مگر رواحہ کو اس کی اوقات کے مطابق درمیانی قیمت کے کپڑوں پر ٹرخایا گیا اور وہ اس پر بھی راضی برضا تھی، حرف شکایت نہ لائی۔ گھر میں جگہ کی تنگی پڑ چکی تھی۔ شہزاد نے اپنی دکان کے پاس ہی چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا اور رواحہ اور دونوں بچوں کو لے کر وہیں شفٹ ہو گیا۔ دونوں نے رقیہ کو بھی خاصا اصرار کر کے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ کرنا چاہا، مگر رقیہ کا دل ثنا کے قیمتی ساز و سامان میں گویا اٹک کر رہ گیا تھا۔ دینے والوں نے ڈائننگ ٹیبل، صوفہ سمیت صوفہ سیٹ، استری اسٹینڈ، ریک، LED غرض ہر علم غلم دل کھول کے دیا تھا۔ پھر بھلا وہ کیوں کرنا گرویدہ ہوتی؟ رواحہ کے معاملے میں بات الگ تھی، مگر اب تو ہر ارمان پورا ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے دلہن کی وہی ناز برداریاں اور چاؤ چونچلے اٹھائے جو حقیقی معنوں میں اس کی حیثیت کے پیش نظر اس کا حق تھا۔ سمدھیانے سے آئے روز ہونے والی دعوتوں اور ان میں ملنے والے تحائف رقیہ کو شاداں اور فرحاں کر دیتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی اپنے ڈھب پر چل پڑی۔ دلہن آپے کے دن تمام ہوئے تو رقیہ کو ثنا کی لاپرواہی اور بے فکرہ پن کھلنے لگا۔ میٹھا پکوانے کے 2-4 روز بعد تک معاملہ التوا میں پڑا رہا، مگر ثنا کے اتوار نہ بدلے تو رقیہ کو گھرکنا پڑا۔ رات سونے سے قبل بول پڑی، صبح جلدی اٹھ کر دانیال کو ناشتہ بنا دیا کرو، بچہ منہ کیک رس دودھ میں بھگو کر روزانہ کھا کر جاتا ہے۔ ارے ہم نے تو کبھی ایسا ناشتہ نہ کرا نہ کروایا جس پر تم ٹرخا دیتی ہو۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کے لہجے کا فطری پن آ ہی گیا تھا۔ ثنا کی تو مانو تلموں پر لگی اور سر پر بجھی۔ تو اب بھی آپ ہی کرا دیا کریں ناشتہ، شادی کے بعد بیٹے سے رشتہ ختم تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ ترنت بولی تھی۔ رقیہ پر تو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، حیرت سے زبان گنگ رہ گئی۔ گز بھر کی چوکری نے ان کی زبان ہی بند کر دی تھی۔ لمحہ بھر میں مہربا لب اور جھکی نظروں والی رواحہ یاد آ گئی، مگر قبل ازیں کہ کوئی منا سا ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا، ماحول کے سکوت کو ثنا کی تیز آواز نے توڑا۔ جب دانیال کو پرواہ نہیں ہے تو آپ بھی بلا وجہ ٹینشن نہ لیں، دوسرے معنوں میں رخنہ نہ ڈالیں۔ بفضل خدا ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے درمیان آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ اور کہہ کر لمحہ بھر بھی نہ رکی اور کمرہ مقفل کر کے بند ہو گئی۔ شام کو دانیال آفس سے آیا تو حسب معمول سجی سنوری بیوی کا منتظر تھا، مگر وہاں صورتحال ہی نرالی تھی۔ رقیہ کے چہرے پر بغیر قصور کے ہی خجالت بکھری پڑی تھی، جو قصور نہ ہونے کے باوجود بھی قصوروار ظاہر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے دروازے پر نظر ڈالی، لاکھ منتیں التجا کی، مگر تب کہیں جا کر دروازہ کھلا اور سوجے پپوٹو اور متروم آنکھ لیے ثنا باہر آئی۔ اس روز کے بعد رقیہ نے ثنا کو کچھ کہنے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر لی۔ چونکہ رواحہ کی موجودگی میں کام کرنے کی عادت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا ثنا کو کچھ کہنا تو ان کی شان کے منافی تھا۔ خود کام کرتی تو ساز اور حال بے حال ہو جاتی، کچھ ہی دیر میں تھک جاتی۔ نئے قیمتی اور نفیس اشیاء کا بھوت کچھ عرصے بعد اترنے لگا، اکیلا پن اور سونا گھر کھلنے لگ گیا۔ ثنا اپنی مرضی کی من موجی لڑکی تھی، موڈ ہوتا تو بات کرتی ورنہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، بالش بھر کی اسکرین والے موبائل پر فیس بک اور واٹس ایپ چلاتی، اس طرف سے اکتا جاتی تو LED آن کر کے بیٹھ جاتی۔ اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ کبھی کچن کو رونق ہی دے دیتی۔ ہفتے میں ایک روز اس پر کوکنگ کا بھوت سوار ہوتا تو باورچی خانے میں جا کر خوب تخریب کاریاں کرتی۔ رقیہ کے بنائے بجٹ کو تیلی لگ جاتی، مگر ثنا کو کچھ کہنا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ جبراً صبر کے گھونٹ پڑنے پڑتے۔ زندگی خوبصورت بیش قیمت ساز و سامان سے پرسکون نہیں ہوا کرتی۔ حقیقی معنوں میں زندگی جینے کے لیے پرسکون دل اور دماغ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ بات وہ بخوبی جان چکی تھیں۔ ثنا امید سے ہوئی تو مزاج عرش معلیٰ پر جا پہنچا،
وہ روا تو تھی نہیں کہ رقیہ گھرک کر بولتی، ارے بھائی ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھی تھوڑی ہو، اور وہ ساری تکلیف اور درد بھلا کر تانوں تشنوں اور گھر کے سکون کی خاطر کام میں جٹ جاتی۔ اس نے اپنا نیا وطیرہ اپنا لیا تھا۔ اماں ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہیں، کل پیزا کھا رہی تھی کہ اماں کی گھوری ایسی پڑی کہ الٹی ہو گئی۔ اماں کو سمجھا دو ورنہ میں کہ چلی جاؤں گی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ بآسانی رقیہ کی سماعتوں تک رسائی پہنچ گئی۔ ٹوکنے کی عادت پر قابو پا کر وہ لاشعوری طور پر نظروں کو قابو کر چکی تھیں۔ بہو کی یوں ببانگِ دہل کہنے پر زمین میں گڑ سی گئیں۔ اب معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ لشتم پشتم بیگ میں کپڑے ٹھونسنے لگیں۔ ثنا سامنے سے ہوں کہہ کے گزر گئی، جبکہ نور چشم نے ماں کو بوریا بستر باندھے دیکھا تو تکلف نہ کی پڑا۔ کہاں جا رہی ہوں اماں؟ شہزاد کی طرف جاؤں گی، نظریں پھیر کر جواب دے ہی دیا۔ لاؤ میں بیگ چھوڑ آتا ہوں۔ صاحبزادے نے فرما برداری اور تابعداری کی انتہا کر دی اور بذاتِ خود ماں کا بھاری بھرکم بیگ بڑے بھائی کے پاس چھوڑ آیا۔ اماں ہمارے گھر آئی ہیں؟ روا تحیر کے ساگر میں غوطہ زن کچن سے باہر برآمد ہوئی، ڈوئی بھی ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ دادی دادی! بچے کمروں سے نکل کر دادی کی ٹانگوں سے آ لپٹے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر روا بھی آگے بڑھی اور ساس کو گلے لگا لیا۔ رقیہ نے زور سے ڈھپی ڈالی اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پیشانی چوم لی۔ میری راش دلاری! ان کے منہ سے بے اختیار آخر نکل ہی گیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔